548 صفحہ سورہ زمر، 23واں سپارہ 548 صفحہ سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سورہ زمر ہے۔ اس کا یہ نام اس سورت کے آخری رکوع میں جنت اور جہنم کی طرف جانے والے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے زمر کے لفظ سے، تو وہاں سے یہ نام لیا گیا ہے۔ زمر زمرہ کی جمع ہے، اور زمرہ کہا جاتا ہے ٹولی کو، جماعت کو، گروہ کو، کیونکہ آخری رکوع میں سورت کے جنت اور جہنم کی طرف جانے والے گروہوں، ان کے ساتھ سلوک اور ان کے انجام کا ذکر تھا، ان کی حالت کا، تو اس لیے اس کا نام سورہ زمر رکھا گیا، زمر پڑھ گیا اس کا۔ یہ مکی دور میں نبوت کے 6 یا 7ویں سال نازل ہوئی، جس وقت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ ہجرت کی، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے اندر 75 آیات ہیں، 8 رکوع ہے، اور 59ویں صورت ہے یہ، 1 کم 60۔ اس کے اندر 1152 الفاظ ہیں اور 4000 حروف ہیں اس صورت کے اندر۔ گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط یہی ہے کہ اس میں بھی صورت کی ابتدا اور آخر میں اس صورت کو بطور ذکر نصیحت کے پیش کیا گیا تھا، اور اس کو بھی ابتدا میں اور آخر میں اس کو بھی بطور نصیحت کے پیش کیا گیا۔ اس صورت کی بھی ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ تو اس صورت کی بھی ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں رسول اللہ کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی قرآن مجید کی حقانیت و صداقت سے ہوئی تھی، اور اس صورت کی ابتدا بھی قرآن مجید کی حقانیت و صداقت سے ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ کو قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں شک تھا، تردد تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ، جیسے اس صورت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میری طرف سے نازل کردہ کلام ہے، کتاب ہے، یہ نہ کسی اور بندے کی طرف سے اور نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھا ہوا ہے۔
میری طرف سے نازل کردہ کتاب سے۔ اور اگر تم غور فکر کرو تو اس کتاب کی باریکیاں، اس کی خوبیاں، فصاحت اور بلاغت اور جامع معنی اصول وہ خود بتا دیں گے کہ واقعی یہ کیا ہے، اللہ کا کلام۔ لیکن غور فکر تو کرو، اس کو سنو تو صحیح۔ پہلا مرحلہ سننے کا ہے، سنو گے تو دل و دماغ میں اتر گئے۔ بلکہ حقیقت میں تو مکہ والے ضد عناد کی وجہ سے کہتے تھے اللہ کا کلام نہیں، ورنہ ابو جہل، ابو سفیان، یہ جو سردار تھے یہ قرآن کو چھپ کے سنتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، چھپ کے سنتے، ایک دوسرے کو منع کرتے تھے، منع بھی کرتے، پھر بھی چھپ کے سنتے، اور پھر جب ایک دوسرے کو پکڑتے تو ملامت کرتے دوسرے کو، تو نے کیوں سنا، وہ پھر تو نے کیوں سنا، تو پھر آپس میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کیسا ہے، یہ برحق ہے یا نہیں، قسم کھا کے کہنے لگے برحق ہے۔ لیکن حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، بیت اللہ کا رکھوالا ہونا اور اس کا خادم ہونا، اس کی چابی ان کے پاس ہونا، بنو ہاشم کے پاس، اور یہ چیز بھی بنو ہاشم کے پاس آ جائے، نبوت، وہ بھی آخری نبوت، آخری رسالت ان کے پاس آ جائے، تو پھر باقی ہمارے سرداروں کے پاس، ہم سرداروں کے پاس کیا چیز رہے گی؟ اس ضد اور عناد میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا برحق کتاب نہیں۔ اللہ اس صورت کے بعد پھر حوامیم السبع صورتیں آ رہی ہیں، یعنی وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں لفظ حامیم آتا، اور ان صورتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے کے پورے دین کا لب لباب اور خلاصہ، اور یہ صورت ان صورتوں کے لیے تمہید ہے، ان کے لیے تمہید ہے، اس میں بھی پورے کے پورے دین کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ وہ کیا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی ہی کی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اس حال میں کہ اس عبادت میں شرک کی ذرہ بر بھی ملاوٹ نہ ہو، اور اس طرح ریاکاری کی، نہ ریاکاری کی ملاوٹ ہو، نہ شرک کی ملاوٹ ہو، ذرہ برا۔ یہ اس کا خلاصہ ہے اس صورت میں، کہ اللہ کی عبادت اس حال میں ہو کہ نہ اس میں شرک کی ملاوٹ ہو، نہ ریاکاری کی ملاوٹ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ نہ اس میں شرک کی ملاوٹ ہو، نہ ریاکاری کی ملاوٹ ہو۔ فرمایا جو لوگ عبادت میں شرک کا ارتکاب کریں گے تو قرآن جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عبادت قبول نہیں ہوگی اور نہ ایسا ایمان قبول ہے۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ جو آدمی عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے، اس میں لوگ کہنے نیک ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، قیامت کا دن اللہ کہے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا جا کے اجر بھی ان سے لے لو، ثواب کے بجائے الٹا ادھر مواخذہ ہوگا، مواخذہ، اجر سے محرومی ہوگی۔ اسے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اعمال لے آئیں گے، وہ ریت کی طرح اٹھ جائیں گے، ریت کی طرح، اور ضائع ہو جائیں گے۔ اسے تو حدیث شریف میں یوں بھی آیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، اخلاص کے ساتھ۔ کیا اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ وہ اگر ایک کھجور یا کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دے تو غیر لوگوں کے ایک پہاڑ سونا صدقے کے برابر ہے یا اسے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ جو صحابہ کو اخلاص اللہ نے نصیب کیا ہے وہ لوگوں میں تھا نہیں ہو سکتا۔ ان کا تو غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، ان کی محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی۔ اے اللہ، دیکھیں کچھ باتیں بیچ میں کر دیں گے۔ تنزیل الکتاب، یہاں قرآن مجید کی حقانیت و صداقت سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا قرآن مجید کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو
غالب ہے سب پہ، عزت والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس لیے تو وہ مہلت دیتا ہے کافروں کو بھی، مہلت دیتا ہے، جلدی پکڑتا نہیں ہے، کہ مہلت بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب قرآن مجید کو بالحق حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، اس میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہوا، فرشتہ جو لا رہا ہے وہ بھی امین ہے، وہ بھی قوت والا ہے، اور اللہ کا حبیب وہ بھی رسول اور امین ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک پیغام دینا ساری انسانیت کو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مخلص لہ الدین، اس حال میں کہ خالص اسی کی اطاعت کرنے والے ہو، اس حال میں کہ دین اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، دین پہ عمل اسی کے لیے کرنے والے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، اگر ہو اللہ ہی کے لیے ہے کیا؟ خالص دین، دین اللہ کے لیے ہے، لہذا دین پہ جو عمل کرے اللہ کے لیے۔ اور بعد ترجمہ کیا ہے کہ اگر ہو اللہ ہی کے لیے ہے، اطاعت خالص، اطاعت خالص، اللہ کی مخالفت میں، اللہ کی بغاوت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث بھی ہے، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک برے عقیدے کی تردید فرمائی، اور سے جب پوچھا جاتا تو یہ شیطان نے پٹی پڑھائی تھی، غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ہم نے جو مورتیاں بنائی ہیں انبیاء کے نام، اولیاء کے نام، نیک لوگوں کے نام بنائی ہیں، اس لیے ہم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان سے حاجات مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تاکہ وہ کیا کرے؟ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے، اور اللہ کا قرب دلائے ہمیں، اللہ کا قرب دلائے۔ شیطان نے پٹی پڑھائی جیسے دنیا میں وزیروں مشیروں سے بغیر واسطے اور سفارش کے ان تک پہنچنا مشکل ہے، اللہ تو عالی ہے، بلند، بہت بلند ہے، اس تک کیسے پہنچو گے؟ یہاں لہٰذا اس کے لیے کوئی ذریعہ تلاش۔ اب وہ کیا کہ ان لوگوں کو خوش کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز دو، ان کی عبادت کرو۔ اللہ نے سختی سے تردید فرمائی ہے، سختی سے اس کی تردید فرمائی کہ مجھے یہ وزیروں مشیروں پہ اعتراض کر رہے ہیں، میں تو براہ راست سب کی سنتا ہوں، براہ راست سب کی حالت جانتا ہوں۔ وزیر ہو، بادشاہ ہو، مشیر ہو، وہ بندے ہیں، وہ تو عالم کل نہیں، عالم کل نہیں، پھر مختار کل نہیں، پھر ان کی طاقت میری طاقت کی طرح نہیں کہ براہ راست سب کو پہنچے، سب کی ضروریات کو پوری کرے، ان کا پتہ ہو۔ میں تو عالم خبیر ہوں۔ والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا کارساز، کام بنانے والے، ولی کی جمع ہے۔ ما نعبدہم الا، ولی کی کئی معنی آتے ہیں، ما نعبدہم، اور کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ، مگر یہ کہ ہمیں قریب کرے اللہ کے، زلفا درجے میں، مرتبے میں، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ کے قریب درجہ اور قرب ملے گا اللہ کا۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فی ما ہم فی یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے ایمان سے، نیکی سے، کامل ایمان سے، اور خالص نیکی سے، خالص نیک عمل سے، کہ جس میں شرک اور ریا کی ملاوٹ نہ ہو، اس سے انسان کا درجہ بلند ہوتے ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجات ملیں گے جو تم کرو گے دنیا میں، جتنا اخلاص ہوگا اور اعمال زیادہ ہوں گے، نیک اخلاص کے ساتھ درجات زیادہ ہوں گے۔
ان اللہ لا یہدی من هو کاذب الکفار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جو جھوٹے ہوں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو شرک کی صورت میں، ریاکاری کی صورت میں، اور کفار ناشکرے ہوں، کیا ہوں؟ ناشکرے ہوں۔ لو اراد اللہ، اب یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، مجوسیوں اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، اولاد، اللہ نے ان کی تردید فرمائی، خاص کر یہود، نصارہ، عرب کے لوگ، ہندو، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور مکہ کے کافر مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور جتنی اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے یہاں سختی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ اولاد ٹھہرا لے اپنے لیے تو پھر مخلوق میں سے کسی کو چنتا، مخلوق میں سے کسی کو چنتا تو پھر مخلوق اور اللہ دونوں ہم جنس ہو جاتے، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے، باپ کا ہم جنس ہوتا ہے نا، ہم جنس ہوتا ہے، ہم جنس ہوتا ہے، تو اسی کی جنس ہے، تو پھر مخلوق بھی اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم جنس ہو جاتی، حالانکہ اللہ کی ہم جنس کوئی چیز نہیں، اللہ کا مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگر لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا ان یتخذ ولدا، کہ بناتا اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے، لیکن سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک، اس کے اولاد کو، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وہ ہم جنس والی بات ہو جائے گی، دوسرا انسان اگر اولاد چاہتی ہے تو اس لیے کل بوڑھا ہوگا تو سارا بن جائے گی اولاد، کوئی آڑا وقت آئے گا تو اولاد کام آ جائے گی، اللہ تو ہمیشہ سے ایک جیسا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جیسا رہے گا، نہ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی تبدیلی آئے گی، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، وہ بنانے والا ہے، فرمائے سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات سارے عیوب سے، اولاد سے، کمزوریوں سے، شریکوں سے، هو اللہ الواحد القہار، وہ وہی اللہ ہے جو یکتا ہے، یکتا ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، ذات صفات میں یکتا ہے، وہ القہار، دبدبے والا ہے، ساری کی ساری مخلوق اس کے سوا جتنی چیزیں اس کے دباؤ میں ہیں، کوئی اس کے کنٹرول اور خدائی سے باہر نہیں ہے، لہذا اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پہ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عقائد بھی اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اعمال بھی اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔